اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی بڑی جسامت کا فرشتہ جس کے 600 پر بنائے ہیں اللہ نے، 2 پر کھولتا ہے تو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اگر وہ 600 پر کھولے تو زمین، یہ جتنا آسمان و زمین کا خلا ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ جبریل 600 پر کھولے اور اسے جگہ مل جائے۔ اتنا بڑا فرشتہ، اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی، تو ذرا سوچئے بنانے والا خالق کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک ایسا فرشتہ ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے سر پہ اونڈیل دیا جائے تو اتنی گنجائش ہے کہ ایک قطرہ پانی کا بھی نیچے نہ گرے۔ اس ایسی مخلوق کا بنانے والا خالق کتنا بڑا ہوگا میرے بھائی۔ وہ جبریل فرشتہ، وہ طاقت کا مالک فرشتہ کہ جب قوم لوط کو تباہ کرنے کا وقت آیا تو میرے رب نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اس بستی صدوم کو، رات کو دنیا سوئی ہوئی ہے، ایک بڑا قصبہ ہے، ایک منی شہر ہے، آباد ہے، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہیں، حکم ہوا کہ اس بستی کے نیچے گھس جائیے، زمین کی نچلی تہ سے اس بستی کو اکھاڑیے اور اس کو اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھا کر آسمانوں تک لے جائیے، وہاں سے الٹا دے ماریے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک پر، گویا ایک چھنگلیا کی نوک پر جیسے کہ بستی کو اٹھایا، نیچے 7 زمینوں سمیت اٹھایا بستی، اس میں گھر بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے، اور آسمان کے قریب تک لے گئے، وہاں سے الٹا دے مارا اور پیس کے رکھ دیا۔ اور صورتحال یہ تھی، اتنا سکون سے لے کر گئے، کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہمیں اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ نوبت وہیں جا رسید کہ فرمایا اگر مٹکوں میں پانی بھرا ہوا تھا تو پانی کی سطح پہ لہر بھی پیدا نہ ہوئی۔ ہے نا طاقت والا فرشتہ؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، فرمایا یہ جبریل کا تعارف قرآن کراتا ہے، ذی قوت، بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے، عند ذی العرش، فرمایا عرش والے کے پاس اس سے زیادہ طاقتور فرشتہ اور کوئی نہیں، بہت طاقتور ہے۔ وہ جبریل امین آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اس لیے کہ پیغمبر کا استاد کوئی غیر پیغمبر ہو سکتا؟ کیونکہ استاد کی شان شاگرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیغمبر تو میرا پڑھا ہوا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں امتی ہے تو امتی مگر اس نبی کا استاد ہے، نہیں، کسی نبی نے کبھی کسی غیر نبی کو اپنا استاد، نبی کا استاد یا خود نبی ہوتا ہے یا نبی کا استاد خود خدا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل تو وہی لاتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن جبریل امین نے نمازیں پڑھائی ہیں، مصلی جبریل آج بھی کعبۃ اللہ کے بالکل متصل ہے، مصلی جبریل جہاں آج امام کعبہ کھڑے ہوتے ہیں یہ مصلی جبریل ہے، کہ جبریل علیہ السلام نے ایک دن بالکل اول وقت میں 5 نمازیں پڑھائیں، جو ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جبریل امین آتے ہیں، آپ علیہ السلام کو نمازیں پڑھاتے ہیں، اور اگلے دن آخر وقت میں نمازیں پڑھائیں 5 نمازیں، اور بتا دیا یا رسول اللہ کل کی نمازوں اور آج کی نمازوں کے درمیان کا جتنا وقت ہے ان نمازوں کا وقت ہے، کل کا وقت اول وقت تھا اور آج کا وقت انتہائی وقت ہے۔ تو کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ شاید جبریل کی شان آپ سے زیادہ ہو۔ اب آپ ایک جملہ یاد رکھیے گا، میرے رب نے اسی سورہ علق میں فرمایا علم الانسان، علم بالقلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کہ انسان کو اللہ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ علم قلم کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے۔ علم حاصل کرنے والا
قلم کا استعمال کرتا ہے، قلم سبب ہے حصول علم کا۔